بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ رمضان المبارک سن 2021 یا 1442 ہجری کا آغاز ہو چکا ہے اور الحمدللہ مسلمان روزے رکھ رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ کا یہ حکم ہے اور ارکان دین میں روزے کی حیثیت بھی بنیادی ہے، جس طرح نماز کی ہے، زکوٰۃ کی ہے، حج کی ہے۔ لیکن روزہ جب اپنی زندگی کو میں یاد کرتا ہوں تو میں غالباً اس وقت 9ویں جماعت میں تھا جب پہلی بار میں نے روزے رکھے۔ بڑا سخت شدید سرد موسم تھا۔ اچھا، روزے سردیوں میں بھی آتے رہے، گرمیوں میں بھی آتے رہے، اب تو میں نے ساری زندگی گزار لی تو زندگی میں کئی بار سردیوں میں روزے آئے، کئی بار گرمیوں میں آئے۔ غالباً تین سیشنز مجھے یاد آتے ہیں کہ 3 سیشنز گرمیوں میں آئے اور 3 سیشنز سردیوں میں آئے، یعنی مکمل روزے ہر بار جو ہے وہ سردیوں میں آتے تھے، پھر ہر بار گرمیوں میں آتے تھے۔ تو یہ ویسے بھی اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ تلک الایام نداولها بین الناس، کہ یہ دن جو ہیں ہم انہیں لوگوں کے درمیان گھماتے رہتے ہیں، اچھے دن بھی آتے ہیں، برے دن بھی آتے ہیں، وہ تو خیر ایک اور حوالہ ہے۔ لیکن یہاں میں رمضان المبارک کی بات کر رہا ہوں کہ رمضان المبارک سردیوں میں بھی آئے، گرمیوں میں بھی آئے، اور یہ بھی میری زندگی کا تجربہ ہے کہ روزے کا تعلق ایمان سے ہے، اندرونی انسان کے اندرونی جذبات سے ہے، اندرونی یقین اور ایمان سے کی طاقت سے ہے۔ آپ یقین جانیے کہ میں نے 18 سال کے نوجوان کو بہترین موسم میں روزے نہ رکھتے ہوئے دیکھا ہے، اور 80 سال کے بوڑھے کو شدید گرمیوں میں بھی روزے رکھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب یہ کیا چیز ہے، کیا اس کو انسان کو کیا چیز مجبور کرتی ہے کہ وہ روزہ ایک ایسی چیز ہے جس کا کوئی اظہار نہیں ہو سکتا، کسی کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ آپ روزے سے ہیں یا نہیں ہیں، تو یہ خالصتاً اللہ ہی کے لیے ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا بھی ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، اور ایک دوسرے اس میں ہے کہ الصوم لی وانا اجزا بہ، یعنی روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دیتا ہوں، یا میں ہی اس کی جزا ہوں، یعنی جو شخص روزہ رکھتا ہے وہ اللہ کو بھی پا لیتا ہے۔ بہرحال بہت زیادہ علمی گفتگو نہیں کروں گا۔ روزہ رکھنا چاہیے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ اس کے اگر تم جانو تو تمہارے لیے روزہ رکھنا بہتر ہے۔ لیکن کئی مجبوریوں کی وجہ سے بہت سے لوگ روزے نہیں بھی رکھتے یا نہیں رکھ سکتے۔ اب ان کے ساتھ خاص طور پر مسافر اور مریض، ان کو تو روزہ رکھنے کی ویسے ہی یعنی ایک وہ رخصت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں۔ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بار میں کوئٹہ سے جا رہا تھا لاہور ٹرین میں، کوئٹہ ایکسپریس میں، تو یہ ہم نے کوئٹہ سے روزہ رکھ لیا، وہاں موسم بہت اچھا تھا۔ حالانکہ سفر میں روزہ رکھنا خاصا مشکل ہوتا ہے، لیکن میں نے روزہ رکھا اور کوئٹہ سے روزہ رکھا، پھر کہیں راجن پور کے قریب جو ہے وہ دوسری سحری کا ٹائم آ گیا، وہاں بھی رات کا ٹائم تھا، موسم کا مجھے اندازہ نہیں ہوا، میں نے روزہ رکھ لیا۔ راستے میں ٹرین لیٹ ہو گئی اور آگے شدید گرمی شروع ہو گئی، تو آپ یقین جانیے کہ اتنی تکلیف ہوئی تو مجھے یہ بات یاد آئی کہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں کہا ہے کہ بھائی مسافر اور مریض جو ہے اس کو اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کئی مرتبہ سفر میں لوگوں کے صحابہ کرام کے روزے نہ رکھنے کا بھی ان کو کہا کہ روزے مت رکھو، یعنی انہوں نے رکھے ہوئے تھے لیکن آپ نے منع کیا کہ روزہ مت رکھو۔ اسی طرح بیمار ہوتے ہیں۔ ایک اور مرتبہ مجھے شدید تکلیف ہوئی اور اس وقت کے بعد سے میں نے اللہ تعالیٰ کی اس حکمت کو سمجھ لیا کہ مسافر کو کیوں روزے کی ایگزمپشن دی گئی ہے۔ دوسری ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے، اب یہ ہوتا یہ ہے کہ ایک آدمی سفر میں ہے یا بیمار ہے، آپ اس کی بیماری کو جج نہیں کر سکتے، نہ آپ کو اس کے سفر کی طوالت کا پتہ ہے کہ وہ کتنا لمبا سفر کر کے آ رہا ہے۔ ایک بار میں کراچی سے سفر کر رہا تھا، ڈیرہ اسماعیل خان مجھے جانا تھا، تو میں نے راستے میں مجھے کچھ کھانے پینے کا بھی میسر نہیں آیا اور میں نے یہ سمجھ لیا کہ روزہ، اب میں سفر میں ہوں تو میں روزہ نہیں رکھوں گا۔ اب مجھے کہیں کچھ کھانے پینے کا بھی نہیں ملا،
تو ایک جگہ مجھے تھوڑی سی گڈیریاں ملی اور وہ میں نے لے کر بس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو بس میں میں نے دوسروں سے قدرے چھپ کر وہ ایک دو گڈیریاں کھائی۔ تو کچھ لوگوں نے اس کے اوپر بڑا شدید میرے اوپر حملہ کر دیا کہ آپ یہ روزے کا احترام نہیں کر رہے۔ یہ ٹھیک ہے، دو باتیں دونوں انتہائیں ہیں۔ احترام روزے کا اور روزہ دار کا لازمی ہے۔ وہ لوگ جو روزہ کسی وجہ سے نہیں رکھتے ہیں لیکن گھر کے باہر انہیں جا کر ان جگہوں پر جہاں جو خاص طور پر مریضوں کے لیے یا مسافروں کے لیے وقف ہوتی ہیں، وہ کچھ چند کوئی ریسٹورینٹس یا کنٹینز ایسی کھلی ہوئی ہوتی ہیں جہاں پہ جا کر خاص طور پہ ریلوے اسٹیشن پر یا بس اسٹینڈ پر یا کوئی ایک آدھ ہوٹل وغیرہ کہیں کھلا ہوا ہوتا ہے، تو وہ صرف انہی لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو مریض ہوں یا مسافر ہوں، تاکہ وہ سفر میں اپنی ضرورت پوری کر سکیں۔ لیکن بعض لوگ شاعر اسلام کی توہین کرنے کے لیے بھی بلا وجہ ان ہوٹلوں پہ جاتے ہیں، چائے پینا، وہاں کھانا پینا، یہ چیزیں بڑی نازیبا ہیں اور روزے کا احترام مجروح کرنے کے مترادف ہیں۔ دوسری طرف وہ لوگ بھی ہیں جو اگر کوئی مسافر روزہ نہیں رکھتا تو اگر وہ کھائے گا پیے گا نہیں تو پھر اس کو نہ رکھنے کا فائدہ کیا ہوا؟ ظاہر ہے اسے کھانے پینے کی اجازت ہے، اور بلا وجہ بعض اوقات ایسے لوگوں کو بھی تشدد کا نشانہ بنا دیا جاتا ہے یا طنز و تشنیع کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ وہ کھا پی کیوں رہا ہے۔ بھائی وہ مسافر ہے، مریض ہے، آپ کو کیا پتہ وہ کتنا لمبا سفر کر کے آ رہا ہے یا اس کی اندرونی کیفیت کیا ہے؟ اگر وہ کچھ کھائے گا پیے گا نہیں تو پھر اسے تو روزہ ہی رکھ لینا چاہیے تھا۔ تو یہ دونوں انتہائیں ہیں، ایک طرف وہ کہ روزے کا احترام نہ کیا جائے، روزہ دار کا احترام نہ کیا جائے، اور دوسری طرف یہ کہ اگر کوئی مریض یا مسافر کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھا اس نے تو اس پر طنز اور تشنیع کی جائے اور اس کو برا بھلا کہا جائے۔ نیت کا معاملہ ہے، اگر کسی نے نہیں رکھا تو وہ بھی خدا کو جواب دے گا، اور جس نے رکھا ہے تو وہ اللہ سے ثواب حاصل کرے گا۔ تو کسی کو بھی اس طرح ایک دوسرے سے کی انتہا پر نہیں جانا چاہیے۔ اچھا، میں آپ کو یہ بھی عرض کرنا چاہتا تھا کہ روزے کا ایک فدیہ بھی ہوتا ہے۔ یہ قرآن پاک میں اس کا حکم پہلے آیا تھا، پھر بعد میں مفسرین کہتے ہیں کہ یہ صرف مسافر اور مریضوں کے لیے اور بوڑھے لوگوں کے لیے باقی رہ گیا، لیکن روزے کا فدیہ صرف 2 وقت کسی مسکین کو کھانا کھلا دینا ہے۔ تو یہ جو لوگ روزہ نہیں رکھتے انہیں فدیہ ضرور دے دینا چاہیے، اس لیے کہ بعض حضرات تو کہتے ہیں نہیں روزہ ہی رکھنا چاہیے۔ اب پتہ نہیں کون اگلے آئندہ زندہ رہے نہ رہے، وہ موقع روزہ رکھنے کا ملے نہ ملے، اس لیے فدیہ فوری طور پر ادا کر دینا چاہیے، اور وہ کسی مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے، لیکن ایسا کھانا جو آپ خود کھاتے ہیں، اسی سٹیٹس کا کھانا اس کو بھی کھلائیں۔ یہ میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا، میں اپنے دل کی بات کر رہا ہوں، تو میں اس کا قائل ہوں کہ اسی طرح سے ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مزدور ہیں، گرمی کے اندر شدت میں اگر وہ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی مزدوری سے کچھ تھوڑا سا فدیہ دے کر اپنی اس روزے کی جو ہے وہ تلافی کر دیں، اس کا فدیہ ادا کر دیں۔ اسی طرح خاص طور پہ جو بہت امیر لوگ ہیں اور وہ کسی وجہ سے روزہ رکھتے بھی ہیں، تب بھی انہیں فدیہ بھی دے دینا چاہیے، کیونکہ رمضان المبارک نیکیوں کا موسم بہار ہے، اور خاص طور پر اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور فیاضی بہت بڑھ جاتی تھی۔ ہمیں بھی اپنی سخاوت اور فیاضی سے ہم بہت سے لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں، اس شکل میں کہ ہمارا روزے کی بھی تکمیل ہو، اور اصل میں رمضان المبارک ایک پورا پیکج ہے، سحری، افطاری۔ اب جب میں پرانے وقتوں کو یاد کرتا ہوں تو وہ ڈھول پیٹنے والے، وہ ٹین بجا کر لوگوں کو جگانے والے، وہ سحری کا منظر، وہ افطاری کے وقت ایک بات مجھے اور بھی یاد آ رہی ہے کہ افطاری کے وقت خاص طور پر میں دیکھتا ہوں کہ لوگ بڑی تیز رفتاری سے جا رہے ہوتے ہیں، اور میں خود کئی مرتبہ مرتے بچا ہوں، ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا ہے اس طرح سے کہ بہت تیز رفتار کوئی آدمی آ رہا ہے۔ کیا فرق پڑتا ہے اگر آپ تھوڑی سی دیر کے بعد پہنچ جائیں گے، یا افطاری میں تھوڑی سی دیر ہو جائے گی، یا روزہ اگر آپ کا راستے میں بھی کھل جائے تو کوئی بات نہیں ہے، افطار آپ کر لیں گے، لیکن اتنی تیز رفتاری اختیار نہ کریں جیسے اگر آپ افطاری پر نہ پہنچے تو قیامت آ جائے گی۔ یہ بہت زیادہ افطاری کے وقت یہ منظر دیکھنے میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ رمضان المبارک کا جو میں کلچر میں یاد کرتا ہوں، ہم
تو وہ اس زمانے میں، جس زمانے میں میں نے 9ویں جماعت میں پڑھتا تھا، اور سخت سردیوں کے وہ روزے تھے، وہ رکھتا لالٹین کی روشنی ہوا کرتی تھی، سادہ چیزیں کھانے کو ملتی تھی، سادہ سحری ہوتی تھی، سادہ افطار ہوتی تھی۔ اب بھی بہت سے غریب گھروں میں افطاری کے لیے بھی پتہ نہیں سامان ہوتا ہوگا یا نہیں ہوتا ہوگا، سحری کے لیے بھی کچھ ہوتا ہوگا یا نہیں ہوتا ہوگا۔ یہ ہماری ذمہ داری، خاص طور پر رمضان المبارک جو تربیت دیتا ہے نا کہ آپ اپنے نفس کی خواہشات سے بچیں، اس کی ٹریننگ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی تربیت بھی ہے کہ آپ دوسروں کا احساس کر سکیں کہ ایک مفلس انسان کس طرح زندگی بسر کرتا ہے، بھوک کیا ہے اور بھوک کی شدت کیا ہے، بچوں کو بھوک سے بلکتے ہوئے دیکھنا کیا ہے۔ یہ جذبے اگر ہمارے اندر روزے سے پیدا ہونے چاہیے۔ بدقسمتی سے ہم 1 مہینہ روزے رکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ ساری باتیں بھول جاتے ہیں، لیکن اگر ہم پوری نیت، اخلاص نیت کے ساتھ یہ روزے رکھیں تو ان سے بڑا کچھ حاصل ہو سکتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔